محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث، تیسرا درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے اسم اشارہ ھذا اور اسم اشارہ ھذہ کے بارے میں پڑھا تھا اور ان دونوں کا استعمال سیکھا تھا کہ اسم اشارہ ھذا یہ واحد مذکر قریب کے لیے آتا ہے، جبکہ اسم اشارہ ھذہ واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ یعنی دونوں اسماء اشارات قریب کے لیے آتے ہیں، لیکن ھذا مفرد واحد کے لیے اور ھذہ مفرد مؤنث کے لیے۔ آج ہم انشاءاللہ ذا کا اور اسم اشارہ تلک کے بارے میں پڑھیں گے۔ ذا کا واحد مذکر بعید کے لیے آتا ہے، جبکہ تلک واحد مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ ذا کا ھذا کے مقابلہ میں ہے، جبکہ تلک ھذہ کے مقابلہ میں ہے۔ یعنی جس طرح ھذا مذکر واحد مذکر کے لیے آتا ہے، بالکل اسی طرح ذا کا بھی واحد مذکر کے لیے ہی آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ھذا قریب کے لیے آتا ہے جبکہ ذا کا بعید کے لیے۔ اسی طرح یہ دونوں اسماء اشارات بھی، یعنی ھذہ اور تلک، یہ دونوں واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ھذہ قریب کے لیے آتا ہے جبکہ تلک بعید کے لیے۔ باقی دونوں اسماء اشارات یہ واحد مؤنث کے لیے آتے ہیں، چاہے ھذہ ہو یا تلک ہو۔ اسی طرح ذا کا اور ھذا بھی دونوں واحد مذکر کے لیے آتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ھذا قریب کے لیے آتا ہے جبکہ ذا کا بعید کے لیے۔ اب آئیے درس میں دیے گئے جملوں کو پڑھتے ہیں تاکہ ان قواعد کی خوب وضاحت ہو اور بات ذہن نشین ہو جائے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، وذاک کتاب، اور وہ ایک کتاب ہے۔ یعنی اگر کتاب نزدیک ہو تو ہم کہیں گے ھذا کتاب، اور اگر دور ہو تو ہم کہیں گے ذاک کتاب۔ ھذا مبتدا، کتاب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، ذاک مبتدا، کتاب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ۔ معطوف اور معطوف علیہ کے بارے میں کافی تفصیل ہے جو انشاءاللہ ہم بڑی کتابوں میں پڑھیں گے، لیکن فی الحال اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ جب دو جملہ اسمیہ ایک ساتھ آئے اور ان دونوں کے درمیان کوئی حرف عطف ہو تو پھر پہلے جملے کو معطوف علیہ اور دوسرے جملے کو معطوف بنائیں گے۔ معطوف اور معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوگا۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، وذاک قلم، اور وہ ایک قلم ہے۔ اگر قلم نزدیک ہو تو ھذا اور دور ہو تو ذا کا اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ ما ذاک، وہ کیا ہے، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ما ھذا، یہ کیا ہے۔
اب ادھر چونکہ چیز قریب تھی تو اس لیے ہم نے اس میں اشارہ قریب والا استعمال کیا تھا، ما ھذا یہ کیا ہے، اور یہاں پر چونکہ چیز دور ہے اس لیے بعید ہے، اس لیے ہم ذا کا اس میں اشارہ استعمال کریں گے۔ تو ما ذا کا وہ کیا ہے، ذا کا کتاب وہ ایک کتاب ہے، ما ذا کا وہ کیا ہے، ذا کا مبتدا مؤخر اور ما خبر مقدم، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ انشائیہ ہوا۔ ما ذا کا وہ کیا ہے، ذا کا کرسی وہ ایک کرسی ہے، ما ذا کا وہ کیا ہے، ذا کا باب وہ ایک دروازہ ہے، من ذا کا وہ کون ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر چونکہ غیر عاقل چیزوں کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا تو اس وجہ سے اس میں استفہام ما کو لایا گیا، اس میں استفہام ما کے ذریعے سوال کیا گیا، کیونکہ اس میں استفہام ما کے ذریعے غیر عقلاء کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ما ذا کا وہ کیا ہے، ذا کا کتاب، اسی طرح کرسی اور باب یعنی دروازہ یہ سب غیر عقلاء ہے، اس وجہ سے جب ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو ما اس میں استفہام کے ذریعے کیا گیا۔ اب نیچے جو چیزیں آ رہی ہیں، جو الفاظ آ رہے ہیں وہ سب عقلاء ہے، استاذ اور طالب اور محمود یہ سب عقلاء ہے، اس وجہ سے اب من کے ذریعے سوال ہوگا، کیونکہ من اسم استفہام کے ذریعے عقلاء کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ تو من ذا کا وہ کون ہے، ذا کا استاذ وہ ایک استاذ ہے، من ذا کا وہ کون ہے، ذا کا طالب وہ ایک طالب علم ہے، من ذا کا وہ کون ہے، ذا کا محمود وہ محمود ہے۔ یہاں تک تو ہم نے ھذا اور ذاکا کی مثالیں پڑھی اور ان کا استعمال سیکھا۔ اب ھذہ اور تلکا کی مثالیں پڑھیں گے۔ ھذہ ساعۃ، ھذہ ساعۃ یہ ایک گھڑی ہے۔ اب آپ دیکھیں ھذہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے ساعۃ بھی مؤنث لایا گیا، اس میں یہ دیکھیے اب گولتا ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے، تو چونکہ یہ مؤنث ہے اس وجہ سے ان کے لیے اشارہ بھی، اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا۔ ھذہ ساعۃ یہ ایک گھڑی ہے، وتلک ساعۃ اور وہ ایک گھڑی ہے۔ اگر گھڑی نزدیک ہو تو ھذہ سے اشارہ کریں گے اور اگر دور ہو تو تلکا سے۔ ھذہ مبتدا اور ساعۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، واو حرف عطف، تلکا مبتدا ساعۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، ھذہ ساعۃ یہ معطوف علیہ ہے اور تلکا ساعۃ یہ معطوف ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر جملہ معطوفہ۔ ھذہ شجرۃ یہ ایک درخت ہے، وتلک شجرۃ اور وہ ایک درخت ہے، اس کی بھی وہی ترکیب ہے جو ھذہ ساعۃ اور تلک ساعۃ کی ہے۔ ما تلکا وہ کیا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے چونکہ مؤنث واحد بعید کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس وجہ سے اس میں اشارہ تلکا لایا گیا، کیونکہ اس کے ذریعے واحد مؤنث بعید کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ واحد مؤنث قریب ہوتا تو پھر ھذہ کے ذریعے اشارہ کیا جاتا، جیسے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ما ھذہ یہ کیا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر یہ چیز مؤنث ہے
اور دور ہے، اس وجہ سے تلکا کے ذریعے اشارہ کیا گیا، ہاذہ کے ذریعے نہیں۔ ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا ساعتن وہ ایک گھڑی ہے، ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا شجرتن وہ ایک درخت ہے، ما تلکا وہ کیا ہے، تلکا مروحتن وہ ایک پنکھا ہے۔ اور چونکہ یہ ساری چیزیں غیر عقلا ہے، اس وجہ سے ماں کے ذریعے ان کے بارے میں سوال کیا گیا۔ من تلکا وہ کون ہے، من تلکا وہ کون ہے، تلکا طالبتن وہ ایک طالبہ ہے، من تلکا وہ کون ہے، تلکا امرأتن وہ ایک عورت ہے، من تلکا وہ کون ہے، تلکا بنتن وہ ایک لڑکی ہے۔ یہ سارے الفاظ چونکہ عقلاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے جب ان کے بارے میں سوال کیا گیا تو من اسم استفہام کے ذریعے سوال کیا گیا، کیونکہ من اسم استفہام کے ذریعے عقلاء کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ ذالک والد وہ ایک باپ ہے۔ یہاں پر ایک بات اور بھی جاننا چاہیے، اور وہ یہ کہ ذالکا اور ذاکا یہ دونوں واحد مذکر بعید کے لیے آتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ذاکا ذرا کم بعید کے لیے آتا ہے، جبکہ ذالکا ذرا زیادہ بعید کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز تھوڑی سی دور ہو تو اس کے لیے ذاکا اسم اشارہ استعمال کریں گے، اور اگر نسبتاً زیادہ دور ہو تو پھر ذالکا اسم اشارہ استعمال کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اصل اشارہ ذا ہے، پھر اگر وہ قریب کے لیے ہو تو اس سے پہلے ہا لگاتے ہیں، ہاذا، اور اگر دور کے لیے ہو تو پھر اس کے بعد کاف لگاتے ہیں، ذاکا، اور اگر زیادہ دور کے لیے ہو تو پھر اس کے ساتھ لام بعد بھی لگاتے ہیں۔ یہ ذالکا میں جو یہ لام ہے اس کو لام بعد کہتے ہیں۔ تو اگر کسی نسبتاً کسی چیز جو کہ نسبتاً زیادہ دور ہو اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو پھر اس کو ذالکا کے ذریعہ اشارہ کریں گے، یعنی اگر نسبتاً کم دور ہو تو ذاکا کے ذریعے اشارہ کریں گے، اور اگر نسبتاً زیادہ دور ہو تو پھر ذالکا کے ذریعے اشارہ کریں گے۔ ذالک والد وہ ایک والد ہے، وہ ایک باپ ہے، وذالک ولد اور وہ ایک لڑکا ہے، وہ ایک بیٹا ہے، وتلک بنت اور وہ ایک لڑکی ہے، وہ ایک بیٹی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔